تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک وقت ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلک، ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت کا زمانہ مراد ہو، یا بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا اس وقت کی بات مراد ہو، یا اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے چاہے وہ لوگ مراد ہوں، وہ سب ایک ہی ملت کے اوپر تھے۔ بعض حضرات نے اس سے مراد کفر بھی لیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ سب لوگ دین حق سے ہٹ کر کے کفر کے اوپر تھے۔ بہرحال لیکن یہ رائے مرجوح ہے، زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جمہور اکثر مفسرین ان کی رائے یہی ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ہی ملت، ایک ہی دین اسلام پر تھے، پھر ان میں آپس میں طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان کی تعداد 18 یا 28 بتلائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام نبیوں کے اندر سے 313 رسولوں کی تعداد ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ادریس تک تقریباً 10 قرن ہے، یعنی 100 سال کو 1 صدی کہا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 5800 سال کا زمانہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ زمانہ اور آگے کی طرف آ گیا ہے۔ تو اس درمیان میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو کامل اور مکمل کر دیا قرآن پاک کی شکل میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب قیامت تک اگر ہدایت کا اتباع کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اسی طریقے سے اگر ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام ہی کی پیروی کرنی پڑے گی، اسی کے اندر صرف ہدایت ہے اگر ہدایت چاہتے ہو۔ اسی کو اللہ نے آخر میں فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو لوگوں نے جو اختلافات کیے اس کی اصل وجہ تھی آپس کی ضد، ہٹ دھرمی، بغیم بینہم۔ تو اس آیت پہ میں روشنی الحمدللہ ڈال چکا تھا۔ اب آگے کی جو آیت ہے جو میں نے آج پڑھی ہے، آیت نمبر 214، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے، تسلی دی ہے،
اور ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے تکالیف برداشت کر کے دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگوں کے حالات بتا کر کے ایمان والوں کو صبر پر ثابت قدم رکھنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ قدم قدم پر تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ان مصائب پر جمنا، ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، یہ اس راہ کی عظیم سنت ہے۔ اور جب تکلیف اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس طرح پانی کو آپ ہانڈی کے اندر یا دیگچی کے اندر یا کسی برتن میں رکھ کر کے چولہے پر یا گیس پر یا ہیٹر پر چلائیں تو ایک وقت آتا ہے جب پانی کے اندر کھدے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جب تک پانی کے اندر پوری گرمی نہیں پہنچتی تو اس کے اندر کھدے نہیں لگتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو تکالیف پہنچتی رہتی ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جب بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی یہ صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، جم گیا، اب اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یہ بات آپ شروع سے لے کر کے آئیے، ہر نبی کے دور کے اندر ہر نبی کا اپنے زمانے کی بڑی طاغوتی اور شیاطینی طاقتوں سے مقابلہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون کے ساتھ کتنا مقابلہ چلا، بالآخر کامیابی کس کے حصے میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اسی طریقے ابراہیم علیہ السلام کو اور نمرود کو دیکھیے کہ کتنے ظلم و ستم کی داستانیں لکھی گئی، لیکن بالآخر اللہ کی مدد آئی اور کامیابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بعض نبیوں کے تو سر آرے سے کاٹ دیے گئے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق سولی پر چڑھایا۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، لیکن وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے۔ پھر صحابہ کی تاریخ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی 13 سال تک مکے کے اندر ایک پل آرام سے نہیں بیٹھنے دی، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں، دو ہجرتیں کی، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد بھی تقریباً 20 واقعے ایسے ہیں کہ کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی احزاب ہے، کبھی حنین ہے، الگ الگ جنگوں کی شکل کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو آرام سے بیٹھ پائے۔ لیکن بالآخر صحابہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی مدد کے منتظر رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح کرا دیا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع کے اندر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ دین کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیات کی صورتیں نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو تسلی ہے کہ کبھی بھی اگر حالات آ جائیں تو ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے۔ اس آیت میں اصل میں تسلی ہے، اور پہلے لوگوں کے واقعات سنا کر کے ثابت قدم رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کی ہمیشہ سے ٹکر رہی ہے، روز اول سے اور قیامت تک حق اور باطل کی ٹکر چلتی رہے گی۔ جنت سے آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اس سے پہلے ابلیس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اب وہ جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور نفس اور شیطان کی طرف سے دونوں طرف سے حملے ہوتے رہیں گے۔ اس جنگ کے اندر کامیاب وہ ہوگا جو صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلتا رہے اور آنے والی مسائل تکالیف کی پرواہ نہ کرے۔ سیدھی بات یہ ہے۔ اسی کو فرمایا ام حسبتم، تمہارا گمان اور خیال یہ ہے، ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور کوئی تکلیف، کوئی مشقت اور مصائب اور حالات نہیں آئیں گے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ اگر یہ تو گمان اور خیال ہے تو این خیالستو محالستو جنون، یہ صرف جنون ہے یا خیال ہو سکتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس راستے کے اندر تو قدم قدم پر اشد البلائی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر نبوت کے جو جتنا قریب ہوگا اتنے ہی حالات آتے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم، اے صحابہ، اور اس آیت کا شان نزول بھی لکھا ہے۔ شان نزول یہ ہے، حضرت خباب آپ جانتے ہیں کتنی تکالیف ان کے اوپر آئی ہیں۔ ایک روز بہت زیادہ جب کفار کی طرف سے مار پڑی، برداشت نہ ہو سکا، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول اب آپ بد دعا کر دیجیے کہ یہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں۔ فرمایا خباب، تم نہیں جانتے تم سے پہلے کیسے کیسے حالات آئے ہیں؟ بعض لوگوں کے سروں کے اوپر لوہے کی کنگھی رکھ کر کے ان کو اوپر سے نیچے تک ان کا چمڑا اتار دیا گیا اور انہوں نے اف تک نہیں کی۔ بعض کے سروں کے اوپر آرے چلا دیے گئے، انہوں نے اف تک نہیں کی، یہاں تک کہ اتنی تکلیفیں آئی کہ وہ اور اس وقت کے نبی پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی مدد آئی۔ یعنی اتنی تکالیف کے بعد بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو دعا کرتے کہ جاؤ، نہیں، اصل حقیقت بتائی کہ بھائی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چنانچہ پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی صنعاء سے چلے گا حضرموت تک، علاقے کا نام ہے، تنہا ہوگا، راستے کے اندر نہ کسی بھیڑیے کا خوف ہوگا، نہ درندے کا خوف ہوگا، نہ اس کو کسی چور اور ڈاکو کا خوف ہوگا، اتنا امن آئے گا۔ اور لوگوں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ایک عورت یمن سے چل کر کے غالباً حج کرنے کے لیے آئی، اکیلی تنہا، اور سونے چاندی سے زیورات سے لدی ہوئی۔ حضرت عمر نے اس سے تحقیق کی کہ تم نے اتنا طویل سفر کیا، راتیں بھی آئی ہیں، دن بھی آئے ہیں، چور ڈاکو سب طرح کے حالات ہوتے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا کہ نہیں، جب تک زمین کے اوپر عمر جیسے لوگ موجود ہیں، دنیا کی کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں عورت کی طرف غلط اور میری نگاہ سے بھی دیکھے۔ ہر آدمی اپنا بھائی بیٹا اس طرح نظر آتا تھا جیسے کوئی اپنا سگا رشتہ دار ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب انسان مصائب سے تکالیف سے گزر کر کے بالکل ایک دم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان جیسے حالات ابھی تم پر نہیں آئے، ان کے اوپر بڑے حالات آئے ہیں۔ مستہم البأساء، ان کو سختیاں پہنچی، والضراء، ان کو تکالیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، جھڑجھڑا دیے گئے، جس طریقے سے سخت حالات آتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بارے میں بھی یہی آیت نازل ہوئی ہے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، صحابہ کو سخت آزمائش میں ڈال کر کے ہلایا گیا۔ سخت سردی کا زمانہ ہے، خندق کھود رکھی ہے، باہر سے دشمن سرحد کے اوپر آ کر کے پڑا ہوا ہے، 2 مہینے معمولی مدت نہیں ہے، اور اندر سے منافقین سانٹ کاٹ چل رہی ہے، کن کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ۔ یہاں تک کہ قرآن خود کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ کلیجے منہ کو آنے لگے۔ 2 مہینے تک جنگ کرنا معمولی بات ہے، راشن بھی چاہیے، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں چاہیے اس کے اندر، اور جانور ہیں ان کا چارہ چاہیے، کتنی تکالیف۔ تو خندق کے موقع پر ہی تو حضرت جابر نے دعوت کی تھی، یعنی صحابہ کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، فاقے کا عالم تھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی دعا سے معجزہ یہ ہوا کہ وہ سب کے لیے کھانا کافی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں مستہم البأساء، پہلے لوگوں پر تکالیف آئی اور حالات آئے، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور ان رسولوں کے اوپر جو ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، الا، سنو، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل اتنی قریب ہے کہ تمہارے دروازے کے اوپر کھڑی ہو۔ چنانچہ جب اللہ کی مدد آتی ہے، فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہی حالات آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر اپنے لیے آگ کو گلزار بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ابراہیم جیسا ایمان بھی تو چاہیے۔ بات وہی ہے۔ تو اللہ کی مدد تو آنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اللہ کی مدد کو ابھی اتروانے والے نہیں بنے۔ صحیح بات یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کی مدد کے بھروسے کے اوپر قدم اٹھائیں۔ ہر کام جو بھی کام کریں، ہمارے پیش نظر صرف اللہ کی رضا، خوشنودی، ایثار اور قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ کبھی کوئی قوم جو قربانی دی ہے وہ کبھی قربانی رائے گا نہیں گئی ہے۔ درخت قربانی دیتا ہے، اس کی شاخوں کو کاٹا جاتا ہے تو درخت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جو قربانی دیتی ہے تو اس کے بعد اس سے اعلیٰ چیز وجود کے اندر آتی ہے۔ درخت کو کاٹ کر کے، آرے سے، مشین سے گزار کر کے بڑھئی اور لوہار کے پاس لے جاتے ہیں تو کبھی دروازہ بنا دیتا ہے، کبھی کھڑکی بنا دیتا ہے، کبھی تیپائی اور رحل بنا دیتا ہے، کبھی کرسی بنا دیتا ہے۔ تو درخت قربانی دیتا ہے تبھی تو نئی نئی چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں۔ ہر چیز جب قربانی دیتی ہے، کوئلہ ہے وہ اپنی قربانی دیتا ہے، ٹرین کے انجن کے اندر کوئلہ ڈالا جاتا ہے تو اسٹیم پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بے شمار ڈبوں کو کھینچ کر لے کر کے چلتا ہے۔ ہر چیز قربانی کے بعد ہی کیا بنتی ہے؟ اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ اس لیے سونار بھی جب سونے کی چیزیں بناتا ہے تو پہلے بھٹی کے اندر اس کو پگھلاتا ہے۔ لوہار جب اوزار بناتا ہے تو لوہے کو بھٹی کے اندر پگھلاتا ہے۔ بغیر قربانی کے دنیا میں کسی چیز کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچہ پڑھتا ہے، قربانی دیتا ہے، پھر کہیں جا کر کے ڈگریاں حاصل کرتا ہے، ڈپلومے حاصل کرتا ہے، پھر جا کر کے وہ انسانیت کی خدمت کے لائق بنتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے قربانی ہے۔ اس لیے اس آیت کا سبق ماحصل یہی ہے کہ انسان کے اوپر حالات آئیں تو قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹے، اور اللہ کی مدد تبھی اس کے اوپر آئے گی جب انسان اخلاص کے ساتھ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔